آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے گھر میں داخل ہو کر قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا سمجھتا ہے، مسجد میں جا کر قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا سمجھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے قلب کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے سکون کا علم۔ جب کبھی طبیعت بے چین ہو اللہ کے گھر میں جاؤ اور قرآن کی تلاوت شروع کر دو، بس اتنا کام آپ کا ہے، باقی قلب پر تسکین نازل کرنا یہ میرے مولا کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ مسجد بہت پاکیزہ جگہ کا نام ہے، اسی لیے فرمایا گیا جب کوئی شخص اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، مسجد میں رہنا پسند کرتا ہے اس اعتبار سے کہ جائے اور ذکر الہی کرے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے، تو پھر اللہ کے گھر کی در و دیوار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے اللہ اس نے تیرے گھر کو آباد رکھا، تو اس کے گھر کو آباد فرما دے۔ یہ مسجد کے در و دیوار دعا کرتی ہے۔ اور یاد رکھو جنہوں نے مسجد کی ملازمت قبول کر لی، اب یہاں ملازمت سے مراد وہ ملازمت نہیں جو عام طور پر خادم، مؤذن اور امام رکھے جاتے ہیں اور وہ اپوائنٹ کی جاتے ہیں، یہ ملازمت سے مراد یہ ہے کہ لازم پکڑنا، یعنی مسجد میں آنے جانے کو جس نے لازم پکڑ لیا، اس سے مراد ملازمت میں کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی نے اس کو لازم پکڑ لیا کہ مسجد ہی میں اس کا دل لگتا ہے، وقت ملا چلا گیا، تلاوت کیا، تسبیح صلاۃ التسبیح پڑھا، صلاۃ الاوابین پڑھا، تلاوت کیا، کبھی من آیا تو مسجد کی جارو کشی کر دی، کبھی مسجد کے اندر پانی بھر دیا، یہ سارے کام اور مسجد میں ذکر و اذکار وہ کرتا رہا، تو فرمایا گیا کہ زمین کے اس حصے کو جہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ قیامت میں اس سے فرمائے گا کہ ذرا بتا یہ میرا بندہ تجھ پر کیا کرتا تھا، وہ گواہی دے گی زمین کہ مولا یہ یہاں پر بیٹھ کر تجھے یاد کرتا تھا، تیرے حبیب کو یاد کرتا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ بس یہاں زیادہ سے زیادہ وہ بیٹھ کر تیرے اور تیرے حبیب کی یاد کرے، مولا میری گواہی اس کے حق میں قبول فرما، اللہ اس حصے کی گواہی قبول فرما کر اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور یہاں ہم جب مسلمانوں کا عمل دیکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، یہاں یہ بھی بتا دوں خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں صرف عبادت، بسترے ڈال کر کے مسجد میں پڑے رہنا یہ مسجد کی شایان شان نہیں ہے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کے محبوب کا ذکر کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، درود و سلام کی کثرت کرو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد جو ہے یہ صرف اپنے پاس رہنے کا حکم نہیں دیتی بلکہ مسجد نکالتی بھی ہے اور دنیاوی امور کی اجازت بھی دیتی ہے کہ صرف یہی نہ پڑے رہو، باہر بھی نکلو، عبادت بھی کرو، تجارت بھی کرو۔ کیا قرآن میں آپ نے نہیں سنا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ؟ کیا قرآن نے مسجد سے باہر نہیں نکالا کہ جب نماز پڑھ لو مسجد سے باہر نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرنے میں لگ جاؤ؟ تو مسجد روزی تلاش کرنے کے لیے بھی جانے کی اجازت دیتی ہے۔ 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہنا جو عام طور پر لوگ بہت سارے اسی کو سمجھتے ہیں کہ دین ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو، مسجد صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، واقعہ بتاؤں سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا۔ گرمی کا موسم تھا، سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ والرضوان نے مسجد نبوی شریف کے اندر قدم رکھا۔ کچھ دیر گزری، ہونٹ سوکھ رہے تھے، مریدوں نے محسوس کیا تو اس زمانے میں بہشتی جو ہے پانی کی مشک لے کر کے نکلتے تھے، حرم شریف کے اندر لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ آج کی طرح کولر نہیں تھے اس زمانے میں، تو مریدوں نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے ہونٹ خشک ہیں، تو ایک بہشتی کو آواز دی اور آواز دے کر اس کے پاس سے پانی لیا اور حضرت کو انہوں نے پیش کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے پانی کا گلاس لیا اور ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی شریف کے باہر تشریف لے گئے، اور باہر جا کر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے پانی پیا اور پھر مریدوں سے فرمایا کہ عام طور پر میری عادت ہے کہ میں مسجد کے اندر جاتا ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں، لیکن آج مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا تھا یا نہیں۔
اس لیے میں مسجد سے باہر آ کر کے پانی پیا کہ بغیر اعتکاف کی بھی نیت سے مراد کیا ہے معلوم ہے؟ عبادت کی نیت. یہ نیت کرنا کہ میں کھانے پینے کے لیے میں یہ نیت کرتا ہوں اعتکاف کی تاکہ کھانا پینا میرے لیے جائز ہو جائے، نہیں. عبادت کی نیت سے میں جا رہا ہوں. اب عبادت کی نیت سے وہ اعتکاف کی نیت اور ٹھہرنے کی نیت کرے. اب اس میں اگر کھانے پینے کا وقت آ گیا تو اس کے لیے اجازت ہے. کھانے پینے کی نیت سے اعتکاف کی نیت نہیں ہوتی، ہاں تو معاملہ ہی جدا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ پر ایمان لانے والے اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اور پھر قرآن نے آگے مزید وضاحت فرما دی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ زکات دینے والا ہوتا ہے. اور خاص طور پر یہ بات جو قرآن نے کہی اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. اللہ کا گھر ایمان والے آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، نہ امریکہ کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا خوف ہوتا ہے. اب آج کے سعودی اور نجدی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھیں. اس لیے کہ تم اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہو، امریکہ سے زیادہ ڈرتے ہو. تو پہلے تو تمہاری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہی ایک مسئلہ ہے. اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، مغرب سے نہیں ڈرتا. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نمازیں دیکھو، ان کے تقوی و طہارت کو دیکھو، ان کے خشیت ربانی کو دیکھو. اللہ اکبر، حالت نماز کے اندر مولا علی کے پیروں سے تیر نکال لیا جاتا ہے، مولا علی کو پتہ تک نہیں چلتا. یہ اللہ کا ڈرتا ہے. جو مومن ہوتا ہے نا اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سے امید بھی ہوتی ہے اور اللہ سے خوف بھی ہوتا ہے. اللہ سے امید لگائے رہتا ہے اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہوتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کسی کے اندر یہ کیفیت پائی جائے تو اب قرآن کہتا ہے کہ ان قریب آپ انہیں منزل مقصود تک پہنچتا ہوا پائیں گے. یہی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، یہی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن سرکار نے ہجرت فرمائی اور قباء کے اندر سرکار نے جب قدم رکھا وہ دن بھی پیر ہی کا دن تھا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سرکار نے مسجد کی بنیاد رکھی. اب یہاں بھی دیکھیں، یہ آیت تو ہم پڑھ کر ہر جگہ سناتے ہیں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، لیکن اس سے پہلے کا ٹکڑا نہیں سنایا جاتا. اس سے پہلے کا ٹکڑا کیا ہے؟ اس سے پہلے کا ٹکڑا ہے لا تقم فیہ ابدا. رب نے حضور سے فرمایا کہ اس میں کبھی قدم نہ رکھنا، کبھی نماز نہ پڑھنا، کبھی نماز نہ پڑھنا، کبھی کھڑے نہ ہونا. وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ مسجد ضرار تھی. تو یاد رکھو، اگر کہیں سے روکا جاتا ہے تو کہیں جانے کا بھی تو حکم دیا جائے گا. اگر ہم تبلیغی جماعت سے روکتے ہیں تو سنی دعوت اسلامی میں آنے کا بھی تو کہیں گے کہ نماز سیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہو، مت جاؤ. قوم پوچھتی ہے کہاں جائیں؟ آؤ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں، تمہیں نماز بھی سکھائی جائے گی اور سلام بھی سکھایا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعی کبیر. تو کہیں سے روکا جائے گا تو کہیں تو بھیجا جائے گا. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود تو کوئی تو ہو جس کی عبادت کرے، الا اللہ، مگر اللہ. تو روکا گیا، محبوب وہاں کھڑے بھی نہ ہونا، وہاں نماز نہ پڑھنا. اور پھر کیا ہوا؟ اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ بنا دی گئی. تو اب کہاں نماز پڑھی جائے؟ تو بس وہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی. لمسجد اسس علی التقوی. یہ آیت کا جملہ بتا رہا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد جو رکھی گئی وہ تقوی پر رکھی گئی، اللہ کی خشیت پر رکھی گئی.
اللہ کے ڈر پر رکھی گئی، اللہ کے خوف پر رکھی گئی. اور قربان جائیے کہ اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ آقا تھے. اور سرکار کے ساتھ کون تھے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں وہ لوگ تھے جو پاکیزگی کو پسند کرتے تھے، پاک رہنے کو پسند کرتے تھے. اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو سرکار نے انصار کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ تمہاری تعریف اس طرح سے آئی ہے تو تم طہارت کیسے کرتے ہو؟ یہ پاکیزگی کے بارے میں تو کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے، پانی کا استعمال بھی ہم کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا ہاں، اسی لیے قرآن نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ تمہاری طہارت ہی ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری طہارت کی تعریف اللہ نے اپنی کتاب میں فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے. اور پاکیزگی ایسی چیز ہے کہ پاک رہنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے. اور ہمارے ملک میں یہ نعرہ کسی نے دیا ہوگا کہ صفائی کی مہم شروع کرو، یہ ساری چیزیں، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے یہ نعرہ ہمیں دیا ہے. اور یہ تو آپ کبھی ایک دن جھاڑو لے کر کے صاف کرنے نکل پڑے ہوگے، لیکن ہمارے لیے تو یہ لازم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہم صرف زمین کی پاکیزگی کا نہ سوچیں. 5 مرتبہ مسلمان پر دن میں نماز فرض ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے. اور طہارت کے بارے میں فرمایا گیا کپڑا بھی پاک، بدن بھی پاک، اور نماز کی جگہ بھی پاک. تو ہمارا مذہب ہمیں دن میں 5 مرتبہ صرف یہی نہیں کہ جھاڑو لگانے کا حکم دے رہا ہو، بلکہ دن میں 5 مرتبہ کپڑے کو پاک رکھنے کا، نماز کی جگہ کو پاک رکھنے کا، اور بدن کو پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے. نادانو، تم نے جب سے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا ہے تمہیں سبق سکھانے کے لیے تیار کیا. یہ سبق تو تمہیں اسلام نے سکھایا ہے، یہ تعلیم تو اسلام نے دی ہے، یہ پیغام تو اسلام نے دیا ہے. اور پاک رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ محبت فرماتا ہے. تو پہلی مسجد کی بنیاد جو رکھی گئی وہ مسجد قباء ہے، جس کے حوالے سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. اور یہاں بتا دوں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو قباء میں تشریف لائے، اور پیر سے لے کر کے جمعرات تک قباء میں سرکار نے قیام فرمایا. اور جمعرات کے بعد جمعہ کو سرکار جب وہاں سے نکلے تو راستے ہی میں جمعہ کی نماز کا وقت ہوا، تو سرکار نے ایک جگہ پر جمعہ کی نماز ادا فرمائی. تو آپ قباء سے آتے ہوئے دیکھیں گے وہاں مسجد جمعہ موجود ہے. اور ایک روایت میں کہ سرکار نے 15 دن قیام فرمایا مسجد وہاں قباء شریف کے اندر. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 22 دن. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو مسجد کی بنیاد سب سے پہلے رکھی جاتی تاکہ بندہ سجدے کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے اللہ اس کے دل اور اس کے گھر کو ویران رکھے. اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کے دل کو بھی اللہ آباد کرتا ہے، اس کے گھر کو بھی اللہ آباد فرما دیا کرتا ہے. مسجدیں بناؤ، مسجد کو سجاؤ، مسجد کو آباد کرو، سجدوں سے آباد کرو. اسی لیے امام عالی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیں میں مدینے میں جاؤں اور امام حسین کو تلاش کرنا ہو، پہچاننا ہو تو کیسے پہچانوں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور تم دیکھو کہ کوئی شخص گردن جھکا کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہے اور پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ امام حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں مجھے چونکہ آج جلدی جانا بھی ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. ایک آخری اور پتے کی بات کر دیتا ہوں، اسے سن لو. ہم لوگ سب بہت فضیلت بیان کرتے ہیں مہمان نوازی کے سلسلے میں. مہمان کی خاطرداری کرو، مہمان کو دیکھ کر کے منہ نہ بگاڑو. آج کل تو گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے میکے والے آئیں تو بیوی خوش ہوتی ہے، اور بیوی کے سسرال والے اگر کوئی آ جائیں، یعنی شوہر کا چچا آ جائے یا اس کے رشتے سے کوئی آ جائیں تو کیا یہ آتے رہتے میں تھک جاتی ہوں پکا پکا کر، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو شوہر اس کو فضیلت سناتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ صحیح نہیں ہے؟ بتائیے آپ. آقا نے بالکل سچ فرمایا کہ مہمان کے آنے سے 40 روز پہلے اس کی روزی اس کے گھر پر پہنچ جاتی ہے جس کا وہ مہمان بنتا ہے. اور مہمان جب جاتا ہے، توجہ چاہوں گا، مہمان جب میزبان کے یہاں سے نکلتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں نکلتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟
مہمان جب نکلتا ہے نا تو میزبان کے گھر کی جو تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں ہیں اللہ عز و جل اس مہمان کی وجہ سے اس گھر سے نکال دیا کرتا ہے. اور عرب تو مہمان نوازی میں ان کا جواب نہیں. الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ ہے کہ جب بھی مدینے جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو شیخ ہاشم جن کا پورا خاندان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کی خدمت جو ہے ان کا پورا خاندان کیا کرتا تھا. انہی کی نسل سے وہ ہیں جنہوں نے الحمدللہ کئی تبرکات مجھے دیے ہیں. 600 سال پرانا عصا بھی انہوں نے مجھے دیا ہے. مسجد نبوی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر ان کے آبا و اجداد نے جس کارپیٹ پر بیٹھ کر کے دعائیں کی تھی اور سلام پیش کیا تھا وہ کارپیٹ بھی انہوں نے مجھے دیا ہے. بہت ساری چیزیں بہت شفقت فرماتے ہیں اور جب میں جاتا ہوں تو دعوت کو ضرور کرتے ہیں. تو جاتا ہوں آپ دیکھیں ان کی دعوت. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو مہمان نوازی میں عرب کا جواب نہیں. تو اب حضور یہ فرماتے ہیں کہ مہمان آتا ہے مہمان کی خدمت کرو, مہمان کا خیال کرو, میزبانی اچھی طریقے سے کرو. تو یہ عام آدمی عام انسان کے گھر مہمان بن کر کے جاتا ہے تو وہ مہمان جو اس کے گھر جاتا ہے اس کی میزبانی عام انسان بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ مسجد تو خدا کا گھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ مہمانی کی دعوت دی جاتی ہے. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اب میں آپ کو بتاؤں دنیا کے میزبان کے یہاں آپ گئے تو وہ اچھا کھانا کھا کر کے لوٹے, دعائیں دے کر کے لوٹے, اس کے گھر کی پریشانیاں آپ کے سبب سے اللہ نے دور فرما دی. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص 5 وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے تو بالکل اس طریقے سے کہ اگر کوئی شخص نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ غوطہ لگائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہے گا؟ جب نہیں رہ سکتا. تو جب کوئی اللہ کے گھر عبادت کر کے نکلتا ہے تو اللہ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے, مٹا دیا کرتا ہے. اور اللہ جب اس کی میزبانی کرے تو وہ اپنی شان کے مطابق میزبانی. افسوس, 100,000 افسوس, سب کی دعوت مسلمان قبول کرتا ہے, خدا کی دعوت قبول کرنے کے لیے